محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. عزیزان مومنین کرام، گفتگو ہماری سورہ جمعہ کے بارے میں چل رہی ہے. قرآن مجید کا 65واں سورہ 62 جو چیپٹر ہے، سورہ ہے، وہ سورہ جمعہ ہے. قرآن مجید کی میں جو ایک اہم عبادت جس میں تعلیم اور تزکیہ دونوں موجود ہے، اس عبادت کا نام نماز جمعہ ہے. اکثر جو نمازیں ہوتی ہے اس میں عبادت بعنوان محض عبادت ہے، تعلیمی کوئی حصہ کم ہے. جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو ذکر ہی کر رہے ہیں، ٹھیک. ذکر نور ہے، ایک الہی شے ہے، لیکن تعلیمی کوئی اس کے اندر کردار بہت بڑا نہیں ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، یومیہ نماز، یعنی توجہ فرمائیے، 5 روزانہ نماز، ڈیلی کی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک بار نماز سیکھ لیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس کے باطنی مراحل الگ ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے میرا، لیکن اس کے اندر کوئی ایک تعلیمی یا تعلم کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی شعبہ نہیں ہے کہ ہر دن آپ فجر پڑھیں گے تو فجر کے اندر ایک کچھ نیا موضوع ملے گا. ٹھیک ہے، پروردگار کچھ عنایت فرمائے گا، اس کو درک کرنے والے درک کرتے ہیں نمازوں کے بعد. لیکن جس طرح سے نماز جمعہ میں ہے، ایک تعلیمی شعبہ ہے، اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور 2 رکعت نماز کی جگہ بجائے 2 خطبے رکھیں. اب یہ جو خطبے ہیں یہ تزکیے کے لیے ہے اور تعلم کے لیے. ہماری گفتگو کل یہیں پر ہو رہی تھی. کل تزکیے کے بارے میں ہو رہا تھا بات. تزکیہ جو کرتا ہے، یہ لفظ شاید میں کل تفصیلاً بیان نہیں کر پایا کہ تزکیہ کے مراحل تو بیان ہوئے تھے، لیکن اس کے لفظ کی حلاشی ابھی باقی ہے کہ تزکیہ زکیہ سے ہے. زکیہ یعنی وہ کام، وہ امر جو جھاڑوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. مثلا کوئی ایک جھاڑ ہے، پودا ہے، اس کا ایک حصہ، ایک ڈغالی کاٹتے ہیں. وہ کس لیے کاٹتے ہیں؟ کہ اس کے اندر رشد و نمو. اس کام کا نام جو تزکیہ ہے کہ ایک حصہ، توجہ فرمائیے، ایک حصہ کاٹا جاتا ہے اس میں تاکہ وہ جھاڑ میں رشد و نمو ہو. یہ جو کرتا ہے، جو فاعل ہے، اس فاعل کو زکی کہتے ہیں. اس فاعل کو جو تزکیہ کر رہا ہے وہ زکی، یا مؤنث ہے تو زکیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کام خیر و برکت کے ساتھ ہے. تزکیہ یعنی زکوٰۃ یعنی رشد و نما، خیر و برکت. لفظ زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، بڑھنا اور اس کے اندر پروردگار کی خیر و برکت.
انسان کی خلقت اس طرح سے کہ اب جو شے ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک ہے، ان کو بالکل کاٹا پیٹا نہیں جا سکتا ہے نا. انگلیوں کو کچھ کاٹ دیے تاکہ انگلی رشت ہو، ناک کو کاٹ دیے ناک کو رشت ہو. انسان کی خلقت ایسی نہیں ہے. انسان کے پاس کیا پرابلم ہے؟ جیسا کہ آپ زمین میں دیکھتے ہیں کہ یہ زمین بنجر زمین ہے، ٹھیک ہے، یا ایک جو ہے اس کی زمین ہے، کھیتی باڑی کی زمین ہے، یا جنگل کی زمین ہے. آپ وہاں پر کچھ نہیں بھی اگاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اگنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ پیڑ پودے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ گھاس لگ جاتی ہے، خود بخود جو ہے کچھ نہ کچھ پانی گرتا ہے تو کچھ ہو جاتا ہے. انسان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. انسان اگر صفات اپنے نہیں بنایا، کردار نہیں بنایا، اخلاق نہیں بنایا، نظام اخلاق نہیں بناتا، تب بھی جو ہے اس کے اندر ایک سسٹم بن جاتا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہم کبھی بھی سو جاتے ہیں، یہ کبھی بھی سو جانا ہی سسٹم ہے آپ کا. ارے ہم تو بے نظم ہیں، ہم رات میں نہیں سوتے، ہم صبح سوتے. یہ صبح سونا ہی آپ کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں خاموش رہتا ہوں، خاموش رہتا ہوں، تو وہ کمال کو خاموشی میں تلاش کرتا ہے. وہ اپنے کمال کو، اپنے وجود کے تکمیلے کو خاموشی میں تلاش کرتا ہے اور وہیں سے وہ کسب کرتا ہے. انسانی جو سسٹم ہے، انسان کا جو خود زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، جیسا کہ صوم کے بارے میں کہا گیا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصَّوْمُ. تمام شے کی ایک زکوٰۃ ہے نا، لیکن بدن کی جو زکوٰۃ ہے، بدنوں کی جو زکوٰۃ ہے، جسموں کی جو زکوٰۃ ہے، وہ صوم ہے. تھوڑی دیر بھوکا رکھ رہے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، رشد و نما ہو جائے، انسان صحت مند ہو جائے. اب آپ دیکھیے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ لوگ تمام جو تحقیق لکھے ہیں، یہاں پر حضرات جوان حضرات موجود ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس نے جو فاسٹنگ کے اوپر تحقیقات کی ہے اس میں سے 4-5 موارد یہ ہے. پہلا مورد یہ ہے کہ جو ہے امیونٹی سسٹم انسان کا بوسٹ اپ ہوتا ہے، کہ دفاعیہ جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا، اگر کسی کو ہاضمے کی مشکلات ہوتے ہیں، ایسیڈیٹی ہے، دیگر ڈائجسٹو سسٹم کے مشکلات ہے، تو روزے جب رکھتے ہیں اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے معمولاً. تیسرا، خون کا صاف ہونا، خون انسان کا فاسٹنگ کے بعد صاف ہوتا ہے. چوتھا، یہ ہڈیوں میں جن کو جو ہے مشکلات ہے، گھٹنوں کی پریشانی ہے، کمر کی پریشانی ہے، ان کے ان مشکلات کو حل ہوتا ہے. سستی، کاہلی اور جو ایکسس کولیسٹرول یا چربی ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جل جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں کم ہو جاتی ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ روزے کی برکت ہے. روزے کو کیا کہا گیا؟ روزہ روزہ ہے، لیکن روزے کو زکوٰۃ کہا جا رہا. وہ کس معنی میں زکوٰۃ کہا جا رہا ہے؟ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، معصوم کا قول ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ الابدان الصوم، آج کل جو ہم یہ روزہ رہ رہے ہیں یہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے. اس سے ہمارا جسم تندرست ہوگا، ٹھیک ہے، صحت مند ہوگا، صحت یافتہ ہوگا. یہ شے ہے. اب اس کو لے کے جائیے آپ ماورائے طبیعت میں. ماورائے طبیعت یعنی اب یہ روح اور ہمارے ایمان کے لیے کیسا کام کرے گا. بعض صفات، جیسے میں مثال دے رہا تھا، ایک زمین پر جنگلی جھاڑ گھاس یہ سب اگ جاتے ہیں. انسان کے اندر بھی اس طرح سے جو صفات آ جاتے ہیں، بیجا صفات ہیں. کسی کو دیکھتا ہے بچہ، نوجوان بچہ، مثلا رشتہ دار کو دیکھا، دوست کو دیکھا، کوئی استاد کو دیکھ لیا، ان کے اندر کوئی صفت کو جو ہے غور سے دیکھا بچہ، وہ صفت کو اپنا لیتا. ان کے بات کرنے کا انداز اچھی صفت، ان کے جھڑکنے کا انداز بری صفت، ان کے چلانے کا انداز یا ان کے غضب اور غصے کا انداز ہے نا، وہ چیز کو فوراً کیپچر کر لیتا.
یہ جو کیپچر کر لے رہا ہے، یہ جو غلط چیز آ جا رہی ہے اس کے اندر، اس کو نکال کر اس کو سسٹمیٹک کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ کام کرتے تھے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ ان میں جو ہے مبعوث کیا گیا، کنہیں مبعوث کیا گیا؟ رسول کو۔ کیا کرتے ہیں؟ مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، کہ وہ آیتیں پروردگار کو سناتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آیتیں سنا کر کیا کرتے ہیں؟ صرف آیتوں کے لیے سنانا ہے نہیں، ٹھیک ہے، آیتیں سنانے کا ثواب ہے جیسے کل اشارہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے آگے کا مرحلہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو برے عادتیں آ جا رہے ہیں، یہ جو برے صفات آ جا رہے ہیں انسان کے اندر، یہ جو دنیا کی غلاظت آ جا رہی ہے، اس کی صفائی اور چیزوں کو سسٹمیٹک معنی میں جو ہے لے کے آنا ہے۔ کیونکہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اپنی وصیت میں کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو ایک صلوات بھیجیے مولا کے شان۔ آپ اپنی وصیت میں فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو کیا وصیت کر رہا ہوں؟ اللہ کے تقوی کی۔ اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، اور اپنے کاموں کے نظم کے لیے، اپنے امور کے نظم کے لیے، یعنی اسے تقوی کے ساتھ۔ تقوی کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ تقوی در حقیقت میں ایک قسم کا تزکیہ ہے۔ انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد پاک ہوتا ہے، اس کے اندر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے کاموں کو، اپنے امور کو منظم قرار دو۔ اپنے کاموں کو منظم کرنا یہ خود جو ہے تقوی کے مراحل میں سے، یہ خود تقوی کے سٹیجز میں، ایک دن کام کرتے ایک دن چھوڑ دیتے، ایک دن کام کرتے ایک دن چھوڑ دیتے۔ اس سے کیا ہے؟ اللہ جو ہے خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب جو لوگ نوکری پہ جانے والے، ایک دن جائیں گے دوسرے دن چھٹی، ایک دن جائیں گے دوسرے دن چھٹی، اس سے کیا ہو جائے گا؟ خیر و برکت اٹھ جائے گی۔ وہ بچے جو اسکول جا رہے ہیں، ایک دن اسکول جاتے ہیں دوسرے دن نہیں گئے، پھر تیسرے دن گئے، کیا پڑھا رہے نہیں معلوم، کیا سمجھا رہے نہیں پتا، کالجز میں کیا ہو رہا، ارے وہ چیپٹر چل رہا تھا ایک اب نئی چیز شروع ہو گئی، پتا ہی نہیں۔ نظم و ضبط ہر جگہ انسان کو کامیابی و سعادت مندی کی طرف لے کے جاتا۔ منظم ہونا، ریگولر ہونا، پنکچوئل ہونا، یہ کامیابی کے بنیادی چیزیں ہیں۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے بچوں کو یا وہ لوگ جو کالجز جا رہے ہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، صرف آپ ریگولر حاضر ہو، اللہ خود بخود جو ہے آپ کے عقلوں کے پردوں کو کھولے گا اور خود بخود آپ کو جو ہے چیزیں سمجھ میں آ جائے گی، صرف ریگولیرٹی کی بنا، کیونکہ یہ تقوی سے قریب ہے، کیونکہ یہ برکت سے قریب ہے، یہ کام ہے۔ ایک سبق بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے، بہت ہم سلو جا رہے ہیں، آج چھٹا دن ہے اس سلسلے کا، تو تزکیہ اس سلسلے میں ہے عزیزان ایمان۔ تزکیہ خود ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ ہے انسانی زندگی کے لیے۔ زندگی کے ہر موڑ میں تزکیہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جوانی میں ہے اور جو ہے اس کے بعد ایک عمر میں انسان پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر تزکیہ نہیں ہے، بڑھاپے پہ نہیں ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہے۔ لیکن جوان چیزوں کو جلدی سیکھتا ہے، جب جلدی سیکھتا ہے تو بری عادتیں بھی جلدی سیکھتا ہے، اچھی عادتیں بھی جلدی سیکھتا ہے۔ جوان کی مشکل یہ ہے، نوجوانوں کی پریشانیاں یہ ہے، جب جلدی سیکھتے ہیں تو اچھائی برائی دونوں بھی جلدی سیکھتے ہیں، اس لیے اہم چیز ہے، اس لیے ایک اہم چیز ہے ان کے لیے تزکیہ۔ دوسرا جو اہم نکتہ ہے اس آیت کے ذیل میں وہ یہ ہے کہ پہلے تزکیے کو تعلیم کے اوپر مقدم کیا گیا، لیکن دنیاوی اعتبار سے تزکیہ کوئی معیاری نہیں ہے۔ شرابی بھی جو ہے لیکچرر ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، سمجھے آپ، دھوکہ دینے والا بھی جو ہے انجینئرنگ کالج میں آتا ہے، پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، میتھ سائنس وہ بھی پڑھاتا ہے،
وہاں کی تعلیم کا معیار الگ ہے، لیکن الہی جو تعلیم ہے، الہی جو تعلیم ہے، جو للہ جو تعلیم ہے، اس میں پہلے تزکیہ ہے، اس میں پہلا مرحلہ تزکیہ ہے، علم ہے لیکن تزکیے کے بعد، جیسا کہ برتن اور دیگر چیزوں کی مثال دی گئی ہے، بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کے اذہان علیہ میں محفوظ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کیا ہے؟ حکمت حقیقت الشیء کو کہا جاتا ہے، حکمت حقیقت الشیء یعنی کیا؟ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام آپ اپنی ایک دعا میں کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے حقیقت شیء کو دکھا، کما حق کہو، جس طرح سے چیزیں ہیں۔ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں، ایک انسان کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سالہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پوری آنکھیں کھل جاتی ہے، ارے یہ اس طرح سے ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرتے وہ دھوکہ دے دیتا ہے۔ 5 سال 7 سال اس کے ساتھ تھے، ارے یہ تو اتنا اچھا تھا، میں آیا تو کرسی دیتا تھا، پانی دیتا تھا، اتنا احترام کرتا تھا، اتنی اچھا سلام کرتا تھا، ہمیشہ مسکرا کے ملتا تھا، لیکن جب معاملہ کیا اس شخص کے ساتھ، لین دین کا مسئلہ آیا، دھوکہ دے دیا، پیسہ دے کے بھاگ گیا، ڈبا دیا، جھٹلا دیا۔ حکمت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو انسان کو حقیقت شیء کا علم ہو جاتا ہے، کما حق کہو، جس طرح سے وہ شیء ہے، جس طرح سے وہ انسان ہے، جس طرح سے مثلا بعض چیزوں کا ہمیں جو ہے اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ آیا کیا ہم نے قرآن کی اہمیت اور حقیقت کو درک کیا؟ قرآن روز محشر شفاعت کرانے والا ہے، قرآن روز محشر شفاعت کرنے والا ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تمام آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اس کی حقیقت کو کس حد تک سمجھے؟ بہرحال ایک طویل گفتگو ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کتاب عیون اقوال رضا میں درج ہے، قرآن مجید کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، بہرحال ان تمام آبحاث کو نہیں چھیڑتے ہوئے، حکمت یعنی جو چیز جیسی ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ پہلے نہیں آنے والی ہے، پہلے تزکیہ، پھر پہلے آیتوں کی تلاوت، تزکیہ، تعلیم، پھر چوتھا مرحلہ ہے حکمت۔ اس لیے لوگوں کو نہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے نہیں آتا، صحیح انسان کو صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا، غلط انسان کو صحیح، صحیح کو غلط، لوگوں کو اس طرح سے، ابحاث بحثوں کو اس طرح سے، چیزوں کو اس طرح سے انسان سمجھتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ کس طرح سے تھے؟ یہ لوگ پہلے سے گمراہی میں تھے۔ یہ جو رسول آئے ہیں، یہ رسول انہیں شرک سے توحید کی طرف لے کے گئے، بدعتوں سے سنتوں کی طرف لے کے گئے، ٹھیک، خرافات سے عبادتوں کی طرف لے کے گئے، جہالت سے علم کی طرف لے کے گئے، قتل و غارت گری سے بھائی چارے کی طرف لے کے گئے، ٹھیک ہے، انحراف فرقہ پرستی کی طرف سے صلح و آشتی کی طرف لے کے گئے۔ رسول وہ ہے جو ظلمات سے نور کی طرف لے کے آئے، رسول کے نمائندے بھی وہی ہے جو انسانی ظلمات، جب انسان ظلمات میں جو ہے غرق ہو جاتا ہے، وہ ظلمات سے اس کو نکال کر نور کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ ضلال مبین یعنی کھلی ہوئی واضح گمراہی میں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ، واضح گمراہی میں تھے، بت پرستی میں تھے، شرک میں تھے، بچیوں کو جو ہے زندہ گور دفن کر دینا، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ رسول آ کر کیا کہے کہ بیٹی رحمت ہے، جب یہ سمجھایا گیا تو نظریہ بدل گیا عرب کے لوگوں کا۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں، ایک جو لفظ ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی تھی، هو الذی بعث فی الامیین، یہ امی کیا ہے؟ رسول کو مبعوث کیا گیا ہے امیین میں، فی الامیین، ایک تو فی ہوتا ہے، ایک من ہوتا ہے،
منہم بھی کہا گیا رسول اللہ کو منہم کہ ان میں سے ہے یہ، یعنی کیا اہل مکہ میں سے، مکے والوں میں سے، ان میں سے ہے، یعنی کیا عرب میں سے ہے، ٹھیک، یعنی کیا ہاشمی قبیلے میں سے، قریش میں سے ہے، منہم ان میں سے ہے، اور ہم نے انہیں مبعوث کیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ فی الامیین، دو تین معنی کیے جو مشہور ہے۔ ایک معنی ام القریٰ کا ہے، مکے کو ام القریٰ کہا گیا، آبادی اور اس کی شہروں کی ماں، ام القریٰ یعنی مرکز، حیثیت مرکزی مکہ مکرمہ کو، جب مکہ تھا، بکہ تھا، ٹھیک، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی جو امی کا ہے، جو بعض حضرات اس ترجمے کو لیتے ہیں، مگر ہم اس معنی کو نہیں لیتے، کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب اس کے ذیل میں تفسیر برہان دیکھ رہا تھا، شیخ ہاشم رحانی رحمۃ اللہ علیہ نے البرہان میں اسی آیت کے ذیل میں امی کے معنی کے ذیل میں ایک روایت کو پیش کیا۔ وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ امی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ 72 زبانوں پر عبور رکھتے تھے، 73 والی روایت بھی ہے، رسول خدا 72 زبانوں کو جانتے ہیں، 72 لینگویجز کا علم رکھتے تھے۔ امی کا معنی ہرگز یہ روایتوں کے ذیل میں ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب بعض لوگوں نے اس کا بھی فائدہ کو بتایا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اس کا بھی فائدہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن نہیں لکھا ہے۔ بعض جنے کہتے ہیں کہ یہ رسول وہ ہے جو خود شاعر ہے، اپنے ہاتھ سے قرآن کو لکھ لیے یا قرآن کو لکھوا لیے۔ بعض مفسرین آئے امی کے یہ معنی ہے کہ کیونکہ رسول اللہ جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے جو ہے امی۔ یا سورہ حجرات کی تفسیر میں وہ یوم خمیس والی جو روایت ہے، ٹھیک، تھرسڈے والی، پنجشنبے والی جو روایت ہے کہ رسول اللہ نے دوات اور قلم منگوایا تھا، اور جو ہے ایک شخص نے جو ہے اس کا انکار کر دیا۔ بعد میں پوچھا تھا کیوں، تو کہنے لگے یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کیوں دوات و قلم منگوایا؟ معاذ اللہ ہذیان برتنے لگے، تو رسول اللہ پر جو ہے ہذیان کی تہمت لگائی گئی۔ یہ بہرحال امی کے اور بھی شاذ اور نادر معنی بیان کیے گئے، لیکن ہم جو ادھر معنی لیں گے وہ ام القریٰ سے ہے۔ پھر امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ یہ رسول کو ہم نے مبعوث کیا کہاں؟ ام القریٰ میں، ٹھیک ہے، رسول ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، بعثت ہوئی ہے، منہم ان کے درمیان، جیسا کہ من اور فی کے دو معنی کو بیان کر رہا تھا کہ فی امیین منہم یعنی ان میں سے، ان کی زبان کو سمجھنے والے، ان کے کلچر کو سمجھنے والے، ان کے تہذیب تمدن کو سمجھنے والے، ان کے ریتی رواجوں کو سمجھنے والے، ان کی عادات سے واقف، ان کے مشکلات سے واقف، ان کے پریشانیوں سے واقف، انہیں کیا دوا دینا ہے یہ جانتے تھے۔ یہ منہم ہے، رسول اللہ کیا ہے؟ منہم ہے، ٹھیک، آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے اور تزکیہ کیا کرتے ہیں اور تعلیم کتاب اور حکمت، اور یہ لوگ جو ہے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب جو تیسری آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ایک گروہ ہے جو ان سے ملحق ہوگا۔ یہ جو رسول ہے یہ اس وقت کے لیے بھی رسول ہے جس وقت انہیں بھیجا گیا، مثلا آج سے 1400 سال پہلے، جب بھی وہ رسول ہے، رسول خدا ہے، ٹھیک، اور یہ اس وقت بھی رسول ہے، کس وقت؟ جو آج آپ اور ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وآخرین منہم، جب پوچھا گیا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب مل جل کر ایک بلند تر صلوات پڑھے، محمد
وآخرین منہم کا جب سوال کیا گیا یہ آخرین منہم کون ہیں، تو رسول اللہ نے جناب سلمان محمدی کے شانوں پر ہاتھ رکھتے کہا یہ سلمان کی قوم ہے، یعنی یہ فارس والے ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہیں، پھر وہاں پر ان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر علم سویہ میں بھی رکھا گیا تو یہ لوگ وہاں پر بھی جا کے علم کو حاصل کریں گے، یعنی جس کے اندر جستجو کی طلب ہے، جس کے اندر جستجو کی طلب ہے، جو جستجو کرنا چاہ رہے ہیں وہی علم حاصل کر سکتے ہیں، انہی کے درجات ہیں، انہی کے لیے صلوات ہے، انہی کے لیے رحمت ہے من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہے، ان کے اوپر صلوات ہے، درود ہے، ان کے مقامات بلند ہیں۔ آپ دیکھیں وہ روایتیں جہاں پر لکھا ہے اگر کوئی درود بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے تو یہ ثواب ہے، ان کے 10 درجات بلند بھی کیے جائیں گے، 10 درجات یعنی ان کے اوپر صلوات ہے، یعنی ان کے اوپر درود ہے، یعنی ان کے درجات کو پروردگار بلند کرتے جا رہے ہیں۔ وآخرین منہم لمحا یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، وہ قوم آنے والی ہے جو رسول اللہ کو رسول مانے گی، یعنی ابھی ملحق نہیں ہوئی ہے، ابھی اتصال نہیں ہوا ہے، ابھی کنیکٹ نہیں ہوئی ہے، وہ آنے والی قوم، یہ رسول جس کو ہم بھیجے ہیں یہ اہداف کے ساتھ 4-5 ہدف جو اس میں بیان کیے گئے ہیں، یہ ہدف آنے والی قوم بھی حاصل کرے گی، یعنی تعلیمات رسول اس طرح سے جو ہے بارش اور اس کا ظہور ہوگا کہ آنے والی قومیں بھی جو ہے یہ تمام مراحل کو طے کرے گی۔ یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ چاروں مرحلے کو آنے والی قومیں بھی درک کرے گی۔ ایک صلوات پر محمد وعلی محمد۔ پھر پروردگار فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اب اپنی جانب نسبت دے رہا ہے کہ وہ ہوا کون ہے، وہ اللہ عزیز ہے، شکست ناپذیر ہے، صاحب حکمت ہے، وہ کوئی عبث کام انجام نہیں دیتا ہے۔ حکمت یا حکیم ایک معنی اس کے یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام عبث یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جس کا کوئی ہدف نہیں ہے، ایسا کوئی کام وہ جو ہے انجام نہیں دیتا ہے، وہ شکست ناپذیر ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، وہ عزیز ہے، تمام توانائی والا قوت والا پروردگار ہے، اس نے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا ہے، باسا منہم، ٹھیک اس طرح سے کیا۔ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، حقیقی فضل رسول کا بھیجنا ہے، حقیقی فضل انسان کا یہ نہیں ہے کہ گھر بنا لیا، اوپر تختی لگایا، ہاذا من فضلی کار لیا، ہاذا من فضلی گاڑی لیا، ہاذا من فضلی گھوڑوں پہ لگا رہا، ہاذا من فضلی، وہ ہاذا من فضل ربی ہے حقیقت میں، لیکن ہاذا من فضل ربی حقیقت میں فضل رب کیا ہے، گمراہی سے نور کی طرف آنا، یہ سب سے بڑا فضل ہے، اس سے بڑا فضل کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑا فضل، اس سے بڑی رحمت، اس سے بڑی برکت، اس سے بڑی نعمت کوئی اور شے ہے نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اب پروردگار جو ہے توحید کے ان ابحاث جس میں فضل اور کرم پروردگار کا چھپا ہے وہاں پر اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ ذالک، یہ جو کام ہے، یہ یتلو علیہم آیاتی، یہ رسول جو کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، تم لوگوں صاف ستھرا کر کے جو جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا لکھا رہے ہیں تاکہ پڑھے لکھے مجمع میں بیٹھ سکے، پڑھ کے نہیں آئیں گے تو پڑھے لکھے مجمع میں کیسا بیٹھیں گے؟ جنت میں پڑھا لکھا مجمع ہے، انبیاء پڑھے لکھے ہیں، صالحین پڑھے لکھے، شہداء پڑھے لکھے ہیں، صدیقین پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے مجمع میں جانا ہے تو پڑھنا ہے، پہلے تزکیہ حاصل کرنا ہے، صاف ستھرے رہنا ہے پہلے۔ یہ جو روح کے اوپر یہ لباس ہے، جسم روح کے اوپر جو لباس پہنایا گیا آپ کو ٹیمپرری،
کسی کا موٹا لباس ہے، کسی کا پتلا ہے، کسی کا ناٹا ہے، کسی کا لمبا لباس ہے، یہ جسم کا لباس چھوڑ دے کے انسان کو حقیقت روح کے ساتھ پھر سفر کرنا ہے۔ وہ جو حقیقت روح کے ساتھ سفر کرنا ہے اس کے اندر آیتیں بھر کے جانا ہے۔ وہ جو تھیلا ہے نفس کا، روح کا، اس کے اندر انسان آیتیں بھر کے جائیں گا، اس کے اندر تزکیہ کر کے جائیں گا، اس کے اندر کتاب کا علم لے کے جائیں گا۔ اگر حکمت تک پہنچ گیا تو حکمت بھی اس پروردگار کی لے کر جائے گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد وعلی محمد۔ پروردگار کا یہ فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ یہ فضل عنایت فرماتا ہے۔ ذلت و عزت، ہدایت و گمراہی، یہ فضل خدا کا نتیجہ ہے۔ دو عنوان ہیں، ایک ذلت، انسان دیکھتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں شاید اسے عزت مل جائے، لیکن حقیقت میں جو اس کا یہ جو نفس کا تھیلا ہے اس کے اندر کیا انبلٹ ہوا ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ کے سامنے عزیز ہوں یا میں جو ہے ذلیل ہوں، انسان خود بہتر جانتا ہے۔ عزت پروردگار کے حق ہے، عزت جو ہے پروردگار، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عنایت فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دو اور عنوان ہیں، یہدی من یشاء، اللہ جو ہے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، یعنی ہدایت تکوینی کا جو مرحلہ ہے اس کو جو ہے آمادہ کر دیتا ہے، اس کے لیے اس کے قلب میں جو ہے ہدایت تکوینی ڈال دیتا ہے۔ اس کے لیے ہدایت تشعیری کو جو یہ شریعت کے ذیل میں، یہ جو شریعت کی شکل میں جو ہدایت ہے اس کو آسان کر دیتا ہے۔ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اور جو گمراہی ہے، ذلت یعنی گمراہی، کجروی، صراط مستقیم سے کہیں اور بھٹک جانا، سیدھا سیدھا جا کے گلی مار دینا، گمراہ ہو جانا، یعنی ایک راستے پر جا رہے ہیں آپ، ہدف اسی راستے پر ملنے والا ہے، ایک سیدھی سڑک سے جا رہے ہیں آپ، ہائی وے سے جا رہے ہیں، اور اگر آپ وہ پورا کراس کر لیے تو آپ کو ہدف ملنے والا ہے، لیکن یضل ہو جاتے ہیں، ایک دم جو ہے ٹرن مار لیتے ہیں۔ قرآن پوچھتا ہے کہ جو ہے اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ گمراہ ہو گئے، غلط ٹرن لے لیا، آپ کا جو ہے ٹرن صحیح نہیں ہے، یہ گمراہ ہو گیا، پھر جو ہے پلٹاتا ہے پروردگار۔ یہ جو پلٹنا ہے یہی توبہ ہے، انسان جو پلٹ کر پھر سیدھے راستے پر آتا ہے یہ توبہ ہے۔ توبہ فضل خدا ہے، ہدایت فضل خدا ہے، عزت فضل خدا ہے، رزق فضل خدا ہے۔ مال کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، رزق کے بارے میں جو ایک وسیع موضوع ہے خود اپنے آپ۔ رزق فضل خدا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم جس کا چاہے اس کا رزق جو ہے وسیع کر دیتے ہیں، وسعت دے دیتے ہیں اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اولاد میں، وقت میں خیر و برکت دے دیتے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وقت کہاں چلے جا رہا نہیں معلوم۔ جس طرح سے انسان کشی ہوتی ہے، انسان کو مارا جاتا ہے، جانور کو مارا جاتا، اس طرح سے وقت کو بھی مارا جاتا ہے، وقت کا بھی قتل ہوتا۔ وقت فضل خدا ہے، عزت فضل خدا ہے، رزق فضل خدا ہے، ہدایتیں اللہ کا فضل ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہی من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ تو جو ہے محور ہے، مرکز ہے، وہ صاحب فضل ہے، عظیم فضل اسی کے پاس ہے۔ تمام نعمتیں، برکتیں، ہدایتیں، عزتیں، اسماء حسنہ، تمام خیر کا منبع پروردگار کی ذات ہے، واجب الوجود کی ذات ہے، وہ علت العلل ہے۔ ہر چیز جو خیر دیکھ رہے ہیں آپ وہ خیر کی علت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام آپ نے خیر کی مثال اور اس کے جو ہے ریشے کے لیے کہا گیا کہ تمہارا باپ تمہارے خیر کا سبب ہے،
انت و مالک لابی، پھر اس شخص سے کہا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، دونوں بھی، تم بھی تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ خیر کا سبب کون ہے؟ والد ہے۔ اگر وہ رزق حلال مال حلال نہیں کھاتے ہیں تو تم تک جو خیر نہیں پہنچتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک خیر پہنچتا ہے۔ آج یہ سائنس بھی بیان کر چکی ہے، انسان کے ڈی این اے میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ جب ڈی این اے میں انفارمیشن ہو سکتی ہے تو نسلوں میں شرافت کس طرح سے نہیں ہوگی، نسلوں میں پاک دامانی کس طرح سے منتقل نہیں ہوگی۔ حلال زیادہ ہونا اس لیے بڑی شرط ہے کہ انسان جب حلال زیادہ ہوتا ہے تو نسلوں میں طہارت، شرافت، عزت، کرامت خود بخود منتقل ہوتے ہیں۔ یہ صفات کہیں نہ کہیں ایک حصہ یہ اپنی جو ہے مقدمہ بنا کر رکھتے ہیں، وہ یہ تمام کرامت اور فضل کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار کا یہ فضل عظیم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ انشاءاللہ اور بھی گفتگو باقی ہے اسی کے سلسلے میں، اور بھی مطالب ہے، کئی مطالب کو ہم چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آیتیں زیادہ باقی ہے ہماری اور دن ایام کم ہیں۔ پھر آگے جو ہے میں بالکل مختصر کرتے ہوئے یہ تیسری اور چوتھی آیت میں اور بھی جو مطالب ہیں انہیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اب یہ تورات والوں کے اوپر جو ہے گفتگو ہے اور یہودیوں کے اوپر گفتگو ہے کہ یہ جو یہود ہیں یہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو اولیاء خدا کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کرنے سے کیا ہوگا؟ چلو کر لیں گے موت کی تمنا، ہوگا کیا؟ موت کی تمنا کرنے سے انکشاف غطا ہو جائے گا، کشف الغطا ہو جائے گا۔ کیا کشف الغطا؟ یعنی پردے ہو جائیں گے۔ موت آتے ہی جو ہے پردے ہٹ جائیں گے، تمام دیواریں ہٹ جائیں گی۔ موت آتے ہی کیا ہوگا؟ جیسا کہ آج کل اینیمیشن میں بتا رہا ہوں، انسان کو موت آتے ہی یہ سب ہٹ جائیں گا، پورا جو ہے ٹھپ ہو جائیں گا، دنیا رہتے بھی اس کے لیے نابود ہو جائے گی، اور ایک نئی کائنات برزخ کی اس کے لیے جو ہے مبعوث ہو جائے گی۔ برزخ دیکھنا شروع کر دے گا، مجسمے اعمال دیکھنا شروع کر دے گا، اپنے اچھائیوں کو اور برائیوں کو دیکھنا شروع کر دے گا، اپنی حقیقت کو دیکھنا شروع کر دے گا کہ اس کی خود کی حقیقت کیا ہے۔ بعض وقت انسان جو ہے دھوکے میں رہتا ہے کہ میں بہت بڑا نہیں بندہ ہوں، لیکن وہ جو کام کرتا ہے اندر اس کو جو ہے اس پر نظر نہیں رہتی۔ اب ایک بار جب موت آ جائے گی تو موت آتے کی حقیقتیں آشکار ہو جائے گی کہ بھائی تم ہے کیا، تمہارے نفس کے پوٹلے میں کیا لائے، تم نمازیں لائے، روزے لائے، صدقات لائے، خیرات لائے، نیک کام لائے، امداد مومنین لائے، کیا کیا لائے، وہاں پر واضح ہو جائے گا۔ کھولو تھیلا، کیا کیا ہے تمہارے پاس۔ موت آتے کی پردے جو ہے اٹھ جانے والے ہیں۔ یہ دنیا پوری ایک دم 2 منٹ میں اپنی جگہ پہ رہے گی، لیکن اس بندے کے لیے سب کولیپس ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے لیے گاڑی ہے اب اس کی نہیں ہے، وارثوں کی ہے، گھر ہے وارثوں کا ہے، کپڑے وارثوں کے ہیں، حتیٰ قلم، کاغذ، دوات، کتابیں، تمام اشیاء وارثوں کی۔ اب اس کے لیے سب عدم ہو گیا۔ عدم سمجھتے ہیں نا، نان ایگزسٹنس۔ یہ تمام کائنات اس کے لیے اب نان ایگزسٹنس جیسا ہو گیا، اب وہ ایک نئی کائنات میں منتقل ہو گیا۔ اب وہاں کی چیزوں کو دیکھے گا، وہاں پر مشاہدہ کرے گا، برزخ کی کیفیت کو دیکھے گا، برزخ کے حالات سے واقف ہوگا، جس میں جو ہے مثالی کو دیکھے گا وہاں پر۔ اور سفر کتنا آسان ہو گیا، مشکل تھا سفر، اب پل جھپک کے جو ہے ایک مقام پر پہنچ جا رہا۔ یہ تمام حقیقتیں موت کے ساتھ انسان کے اوپر واضح ہو جانے والی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو اپنے وعدوں میں تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اولیاء خدا ہو تو موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی اس کے اندر مزید گفتگو ہے، ہمارا وقت ابھی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ بقول خوب الہی انشاءاللہ کل اور بھی مباحث کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بحق محمد وعلی محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سے اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ قرآن، نزول قرآن کے مہینے میں، بہار قرآن کے مہینے، پروردگار قرآن پڑھ کر اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروضان حال ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ پروردگار جو بیماران حال ہے انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کے مستقبل کو روشن و منور و کامران و سرفراز فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہمیں محشور فرما۔ پروردگار شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ پروردگار جنت البقیع کی تعمیر فرما، ہم سب کو زیارت جنت البقیع سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حج و عمرہ اور تمام اطراف عالیہ بالخصوص کربلا معلیٰ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام خدمت گزاران دین و ملت ذاکرین علماء کرام، اساتذہ کرام، مجتہدین کرام، مراجع کرام، بالخصوص آغا سیستانی و آغا خامنہی کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین و مسلمین ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگار جو مظلومین ہیں بالخصوص مظلوم فلسطین ان کی نصرت و حمایت فرما۔ پروردگار شر اشرار شر ظالمین سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منجی عالم بشریت حضرت حجت اللہ بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ہمارے اعمال سے ہمارے آقا و مولا کو راضی و خوشنود فرما۔ آپ حضرات سے معلوم ہے ایک ہم اور 3 مرتبہ اخلاص فرما کر تمام حاضرین جو مومن مومنات کے روح کے لیے احسان فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ بسم اللہ ایاک نعبد صراط المستقیم صلی علیہ بسم اللہ رحم اللہ محمد